بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سفر کیا، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، آپ 2 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بھی میں نے سفر کیا، انہوں نے بھی نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر۔ اللہ رب العزت نے جب نماز کو فرض کیا تو حضر اور سفر میں 2 رکعتیں فرض کی۔ فأقرت صلاة السفر وزید فی صلاة الحضر، نماز سفر کو اسی طرح 2 رکعتوں پر ہی باقی رکھا گیا، وزید فی صلاة الحضر، اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ نماز قصر اور اس کا طریقہ اور اس کے احکامات کے متعلق یہ 2 حدیثیں جو ہمیں رہنمائی دے رہی ہیں، اس رہنمائی کے پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سفر کا معنی بیان کریں گے، اور پھر اس کی اقسام، اور پھر کتنے سفر پہ قصر کرنا جائز ہے۔ سفر کا معنی مسافت طے کرنا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے سافرت عنہ الحمى، فلاں شخص سے بخار روانہ ہو گیا اور بخار نے اسے چھوڑ دیا۔ سفر سے مراد کسی چیز کی چمک، روشنی اور تیزی بھی ہوتی ہے، اس لیے مسافر الوجہ عربی زبان میں کھلے اور روشن چہرے کے حصوں کو کہا جاتا ہے۔ سفر جہاں مسافت طے کرنے کا نام ہے، روانہ ہونے کا نام ہے، جگہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اس طرح مسافروں کے چہرے، مسافروں کے اخلاق اور عادات اور ان کی طبیعتوں کے متعلق انسان کو روشنی ملتی ہے کہ کسی کا اخلاق کیسا ہے اور کسی کی عادات کیسی ہیں جب انسان ان کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ علماء یہ لکھتے ہیں هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة۔ سفر اپنی اقامت گاہ سے کسی ایسی جگہ پر پہنچنے کا ارادہ کرنا جہاں پہنچنے کے بعد نماز قصر ادا کرنا درست ہو۔ سفر کی بنیادی طور پر 5 قسمیں ہیں۔ کچھ اسفار ایسے ہیں جس کو شریعت نے دلائل کی روشنی میں علماء نے سفر واجب کہا ہے۔ عمرے کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، اسی طرح جب حاکم وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور دشمن سرحد پہ چڑھ آتا ہے
تو جہاد کے لیے سفر. سفر کی دوسری قسم سفر مستحب. نفلی حج اور نفلی عمرہ کرنے کے لیے انسان سفر کرتا ہے، یہ سفر مستحب ہے. ایک سفر مباح ہے، تیسری قسم. ہر جائز تجارت اور ہر جائز کام کے لیے سفر کرنا سفر مباح ہے، جس کو سفر جائز بھی کہہ دیتے ہیں. سفر کی چوتھی قسم سفر حرام. انسان جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، یہ سفر حرام ہے. شراب اور دیگر چیزیں خریدنے کے لیے جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا، ڈاکہ زنی کے لیے، چوری کے لیے، اور اسی طرح بعض علماء نے بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا بھی حرام قرار دیا ہے. پانچواں سفر سفر مکروہ. ناپسندیدہ سفر. رات کے وقت جب انسان اکیلا سفر کرتا ہے اس کو سفر مکروہ کہا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رات کو اکیلے سفر کرنے کے نقصانات کا جو مجھے علم ہے، اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے تو کوئی رات کو اکیلا سفر نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو کسی بھی پیش آمدہ نقصانات سے بچانے کے لیے رہنمائی دی ہے کہ اکیلا ایک سواری پہ رات کو سفر کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے. سفر کے جہاں احکامات اور مسائل ہیں وہاں اس کے فوائد و ثمرات بھی ہیں. انسان کو علم و معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سفر کرتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جس نیت سے سفر کرتا ہے کہ اسے شرعی علم نصیب ہو جائے، علم تو ملتا ہی ہے، اس کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے. تغرب عن الأوطان في طلب العلا فسافر ففي السفر 5 فوائد. تفريج هم واكتساب معيشة علم وآداب وصحبة ماجد. بلندیاں اگر چاہتے ہو تو اپنے گھروں سے نکل کے دین سیکھنے کا وقت نکالو. فسافر ففي السفر 5 فوائد. سفر میں اللہ تعالیٰ نے 5 فائدے رکھے ہیں. تفریج ہم، انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سافروا تصحوا. تم سفر کرو تمہیں اللہ رب العزت صحت سے نوازیں گے. فکری صحت و عافیت، سوچ کی صحت، جسمانی اور روحانی صحت، بلکہ معاشی صحت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. تفریج ہم میں واکتساب معیشہ. انسان سفر میں نکلتا ہے، معیشت حاصل ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. علم و آداب و صحبت ماجد. علم اگر میسر آتا ہے تو سفر سے. وہ آداب، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طور طریقہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے. وہ صحبت ماجد، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. گھر میں ہوتے ہوئے انسان سوچتا ہے فلاں میری مدد کرے گا اور فلاں کے سامنے میں اپنی شکایت رکھوں گا. لیکن جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس کی تمام تر سوچوں کا مرکز اس کا خالق و مالک بن جاتا ہے. وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے اے اللہ
تیری ہی رحمت میرے ساتھ ہونی چاہیے، میں اکیلا ہوں، میرا اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو صحابہ کرام کو سمجھایا، اس میں ایک چھٹا پہلو بھی ہمیں ملتا ہے۔ انسان کو عبرت ملتی ہے، سبق ملتا ہے تو سفر سے ملتا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو تاکہ تم دیکھو جو اللہ کی ذات کو جٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ دعا کی بھی انسان کو قبولیت ملتی ہے جب انسان سفر کرتا ہے۔ دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی بادشاہی کا انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح نشانیاں رکھی ہیں۔ اور اجر عظیم بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے سفر کرے۔ ایک انسان، صحیح مسلم کی روایت، اپنے گھر سے نکلا، فارصد اللہ علی مدرجتہ ملکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ سوال کرتا ہے الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا ارید اخلی فی هذه القریہ، میں اس بستی میں ایک مسلمان کو اللہ کی محبت کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمة تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا، کچھ نہیں ایسی غرض، غیر انی احببته فی اللہ، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے جواب دیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ فِيمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جس طرح تم اللہ کی محبت کے لیے اس سے ملنے جا رہے ہو، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تو میری محبت کے لیے اسے ملنے جا رہا ہے تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آداب بھی صحابہ کرام کو سمجھائے۔ جب انسان سفر کرے تو نیت کو خالص کرے کہ میں نے اس سفر میں بھی اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ استخارہ کرے، اہل فن، اہل تجربہ اور اہل علم سے مشورہ کرے کہ میں یہ حج یا عمرے کا یا اس طرح جو واجبی سفر ہے یا مباح سفر ہے یا مستحب سفر ہے، اس کے متعلق جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سے، علم سے، تجربے سے نوازا ہے، ان سے مشورہ کرے، گھر والوں کو خبر دے اور اس کی عدم موجودگی میں ان کی ضروریات کا بندوبست کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا وہ ذمہ دار ہے ان کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے باوجود ان کی ضروریات کو پورا نہ کرے۔ گھر نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلتے وقت اسے 2 رکعتیں پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ ما خلف عبد اہل افضل من رکعتین عنده حين يريد سفرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی ہی اچھی یہ نعمت ہے کہ انسان گھر والوں سے دور ہونے لگے تو 2 رکعتیں پڑھ کے سفر شروع کرے۔ سفر سے پہلے اپنی وصیت کو لکھ کے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مسلمان ہے 2 دن نہیں گزرنے چاہیے اسے اپنی وصیت لکھنی چاہیے۔ سفر پر نکلتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علی۔
سفر کے اندر کسی نیک ساتھی کا انتخاب کرے جو دینی رہنمائی اسے دینے والا ہو. لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. تمہیں ساتھی کسی مومن کو بنانا چاہیے اور تمہارا کھانا متقی ہی کھائیں. 10واں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب 3 لوگ سفر پہ نکلیں ان کو تینوں میں سے کسی ایک کو امیر بنانا چاہیے. اذا خرج 3 في سفر فليؤمروا احدهم. جب 3 آدمی کسی بھی سفر پر نکلیں ان کو چاہیے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو ذمہ دار اور امیر مقرر کرے. 11واں ادب سفر کرتے وقت اگر ممکن ہو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سمجھایا كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائي فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. آپ جب سفر کرنا چاہتے تو قرعہ اندازی کرتے. بیویوں میں سے جس کا نام قرعہ اندازی کے بعد سامنے آتا سفر میں ان کو ساتھ رکھتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص سفر سے آیا فرمایا من صحبت، کون تھا تیرے ساتھ؟ قال ما صحبت احدا، کوئی بھی نہیں تھا. فقال الراکب شیطان، اکیلا رات کو سفر کرنے والا سواری پر شیطان ہے. والراکبان شیطانان، اگر 2 ہیں تو 2 شیطان ہیں. والثلاثة رکب، صحیح سفر تو 3 لوگوں کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے انما يضركم في هذه الشعاب والأودية انما ذلكم الشیطان. جب یہ اکیلا انسان نکلے گا کسی وادی میں اور کسی گھاٹی میں شیطان اسے ورغلا سکتا ہے اور شیطان اسے راہ راست سے ہٹا سکتا ہے، اس لیے کسی کو ساتھ لے کے نکلو. 12واں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنے کو پسند کرتے. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لا يخرج إلا في يوم الخميس وكان يستحب أن يسافر يوم الخميس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو سفر کرنا پسند کرتے تھے. 13واں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالدلجہ فإن الأرض تطوى باللیل. اگر واقعتاً تم 3 سے 4 لوگ نکلتے ہو تو رات کو سفر اختیار کرو کہ رات کو اللہ رب العزت کے حکم سے زمین کو سکیڑ دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ برابر بیٹھ جاتے تو آپ یہ دعا کیا کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15واں ادب یہ سکھایا کہ سفر پر نکلتے وقت اہل و عیال کو ان الفاظ کے ساتھ الوداعی دعا دینی چاہیے استودعکم اللہ الذي لا تضيع ودائعه. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو اہل و عیال ہے ان کو چاہیے کہ سفر پہ نکلنے والے کو اس دعا کے ساتھ الوداع کہیں استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं सफर पे जा रहा हूं, आप मुझे कोई तोहफा दीजिए, फज़व्विदनी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़व्वदकल्लाहु तक़वा, अल्लाह ताला तक़वे को तेरा साथी बनाए, व गफ़र ज़ंबक, और तेरे गुनाहों को माफ करे, व यस्सर लकल खैर हैसुमा कुन, और तुम जहां भी जाओ तुम्हारे लिए खैर को अल्लाह ताला आसान फरमाए। एक दूसरे सहाबी बयान करते हैं कि मैं जब सफर पे जाने लगा तो मैंने गुजारिश की, औसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मुझे वसीयत कीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसीक बितक़वल्लाह, मैं तुझे अल्लाह की वसीयत करता हूं, अल्लाह से डरने की, मैं तुझे अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं। वत्तकबीर अला कुल्ली शरफ, और जब भी तुम ऊंची जगह पे चढ़ो तो अल्लाह अकबर कहना। जब वो शख्स चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो और कलिमात बतौर दुआ उसके लिए इस्तेमाल फरमाए, अल्लाहुम्मा ज़्वी लहुल अर्ज़ व हव्विन अलैहि सफर, ए अल्लाह इसके लिए जमीन को सुकेड़ दे, व हव्विन अलैहि सफर, और इसके लिए सफर आसान कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16वां अदब ये बयान किया है कि सफर पे चलते वक्त रास्ते का हक अदा किया जाए। रास्ते का हक ये है, गद्दुल बसर, नजर को झुका के चला जाए, कफ़ुल अज़ा, लोगों को तकलीफ से बचाया जाए, रद्दुस सलाम, लोगों के सलाम का जवाब दिया जाए, अल अम्र बिल मारूफ, नेकी का हुक्म किया जाए, वन्नही अनिल मुनकर, और बुराई से मना किया जाए। 17वां अदब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, ला तस्हबुल मलाइका रुफ़क़तन फ़ीहा कल्ब वला जर्स, सफर में किसी किस्म की इस तरह की कैफियत नहीं होनी चाहिए कि इंसान का ज़ौक़ हो कि मैं कुत्ते को साथ लेकर चलूं, या ऐसी घंटी साथ न हो, क्योंकि ऐसी कैफियत में रहमत का फरिश्ता उस रुफ़क़ा में उस सफर के साथियों के साथ नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह फरमाया, ला तस्हबुल मलाइकतु रुफ़क़तन फ़ीहा जिल्दु नमिर, किसी चीते की जिल्द अगर किसी के साथ है और उसकी दिबागत नहीं हो सकी, उसको रंगा हुआ नहीं है, तो ऐसी मजलिस में भी और ऐसे रुफ़क़ा में भी रहमत का फरिश्ता साथ नहीं जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18वां अदब ये बयान किया, सफर में फराइज की पाबंदी की जाए। फराइज क्या है? फ़अज़्ज़िना व अक़ीमा, अजान कहिए, इक़ामत कहिए, वलियउम्मुकुमा अकबरुकुमा, जो तुम में से बड़ा है वो इमामत करवाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ये समझाया, कान इज़ा खरज मसीरत सलासत अमियाल औ सलासत फरासिख क़स्सर अस्सलाह व फ़ी रिवायतिन सल्ला रकअतैन। सही मुस्लिम और सिलसिला सहीहा की 160 हदीस का नंबर है। आप जब भी निकलते 3 मील या 3 फरसख, तो आप 2 रकत नमाज पढ़ते, कसर नमाज पढ़ते। एक शरई मील जो अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है, और फरसख ये 3 मील का होता है, और 1 मील आजकल के हिसाब के मुताबिक 400 मीटर और 300 मिलीमीटर के बराबर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ये समझाया कि वो जब 3 फरसख सफर करें, 1 फरसख 3 मील का है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 मील, और 9 मील आजकल के हिसाब के मुताबिक अगर एहतियातन 17.25 किलोमीटर सफर करता है तो वो कसर कर सकता है, वो 2 रकते नमाज पढ़ेगा। और दूसरी रिवायत में उलमाए उम्मत ने
استدلال لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار برد پر قصر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری میں باب باندھتے ہیں، باب فی کم یقصر الصلاۃ، کتنی مسافت پر قصر نماز پڑھی جائے گی۔ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولیلہ سفرا، ایک دن اور ایک رات کے سفر کو اللہ کے رسول نے سفر کہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں، یقصران ویفطران فی 4 برد وهي 16 فرسخا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 4 برد پر جو کہ 16 فرسخ بنتے ہیں قصر بھی کرتے اور روزہ افطار بھی کرتے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ وہ مسافت ہے جس میں ان 2 صحابہ نے قصر کی۔ اگر 16 فرسخ ہوں تو 48 میل کا سفر بنتا ہے۔ ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح موقف یہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود 3 فرسخ سفر کرتے تو وہاں قصر کیا کرتے تھے۔ رہا قصر کے ایام کتنے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری کی 1080 نمبر روایت ہے، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 يقصر فنحن اذا سافرنا 9 قصرنا وان زدنا اتممنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن مکہ میں قیام کیا اور آپ نے قصر نماز پڑھی، اور آگے فرمایا فنحن اذا سافرنا، ہم جب بھی سفر کرتے 9 ونحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا، اگر ہم 19 دن تک سفر کرتے تو ہم قصر کرتے، اور اگر اس سے زیادہ دن رہنے کی نیت ہوتی تو ہم مکمل نماز پڑھا کرتے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ 3 دن تک انسان قصر کر سکتا ہے اگر کسی جگہ رہنا ہو 3 دن سے زیادہ، اس سے کم پہ قصر نہیں ہوگی۔ لیکن صحیح بخاری کی اس روایت کی روشنی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو امام بخاری اپنا موقف پیش کر رہے ہیں اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق 19 دن تک انسان قصر کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی روایت آپ نے سنی، صحبت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کی، اور اس رفاقت میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں نماز پڑھا کرتے، ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر میں قصر کرتے اور 2 رکعتیں نماز ادا کرتے۔ 19واں اور 20واں ادب یہ ہے سفر کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے تو آپ صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ ایک ہی جگہ پہ تشریف رکھیں، آپ مختلف جگہوں پہ تقسیم نہ ہو جائے، بلکہ جہاں بھی کوئی پڑاؤ ڈالنا چاہتا ہے من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ رب العزت کے حکم سے جب تک وہ وہاں سے چلا نہیں جاتا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی۔ 21واں ادب یہ ہے کہ انسان سفر میں کثرت سے اپنی ہدایت کی، اپنے گھر والوں کی ہدایت کی دعا کرے اور کمزوروں کی مدد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے ہیں، تخلف فی المسیر فیزی الضعیف ویردف ویدعو لهم، آپ کمزوروں کا خیال کرتے اور ان کو اپنی سواری پہ سوار کر لیتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔
اگلا ادب سفر سے جلد واپس آنا چاہیے جب انسان اپنی ضرورت کو پورا کر لے. اذا قضى احدكم نهمته فليعجل الرجوع الى اهله. جب کام مکمل ہو جائے تو فوراً اپنے گھر کی طرف واپس پلٹ کے آئے، اور گھر واپس آنے سے پہلے گھر والوں کو سرپرائز دینے کی بجائے پہلے اطلاع دیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نہا ان يطرق الرجل اہلہ لیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک سے رات اپنے گھر واپس نہ آئے، حتی تمتشط الشعث وتستحد المغیبہ، یہاں تک کہ گھر والے اس کا اہتمام کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس پلٹتے، بدأ بالمسجد فرکع فیہ رکعتین، تو گھر داخل ہونے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس لوٹتے تو یہ الفاظ پڑھتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سارے آداب اس لیے سکھائے کہ زندگی بھی ایک سفر ہے. جس طرح ایک معمولی سے سفر پہ اہتمام ہے، اس طرح انسان کو زندگی کے اس مکمل سفر میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے کو غالب رکھنا چاہیے. سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سی رخصتیں رکھی ہیں. قصر نماز پڑھتا ہے، ظہر اور عصر کو جمع کر سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتا ہے. اسی طرح اگر رمضان میں سفر کر رہا ہے تو روزہ رکھنے کی رخصت مل سکتی ہے. اسی طرح اگر سفر کر رہا ہے تو سواری کے اوپر نوافل پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اگر سفر کر رہا ہے تو بعض ایسے حالات بھی بن جاتے ہیں جیسے آثار بتلاتے ہیں کہ چلتے چلتے بھی نوافل ادا کر سکتا ہے. سفر کے اندر موزے اور جرابوں پہ مسح کر سکتا ہے. سفر جب انسان کرتا ہے تو فرض نماز کو بھی نصف پڑھتا ہے اور سنتیں ادا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق ایک خوبصورت بات امت کو سمجھائی. اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. جو انسان سفر کی حالت میں نماز پڑھتا ہے یا انسان بیماری کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب اسی نماز کا عطا کرتے ہیں جو اس نے گھر میں رہتے ہوئے نماز پڑھی، یعنی مسجد میں جا کر اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی. تو یہ تھا نماز قصر اور اس کے متعلق چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ادب و آداب.